ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ جل مجدہ خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنا بھی شکر ادا کیا جائے خالق کائنات کا کم ہے، جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم سب آج کی اس بابرکت ماہانہ مجلس ذکر حضور مولا کائنات سیدنا مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی مبارک نشست میں شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت پیارے آقا کریم علیہ السلام کے خانوادے کی شان کا صدقہ اور ان بلند ہستیوں کے مقام کا صدقہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ساری امت کو عافیت عطا فرمائے اور اسلام کو سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے اس سجدے کا صدقہ بلندی، عظمت اور غلبہ عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 169 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں قرآن مجید نے اللہ رب العزت کے دین کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز جان قربان کر دینے والوں کی شان کا ذکر فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو لوگ اللہ رب العزت کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، انہیں ہرگز مردہ خیال تک بھی مت کرنا، یعنی سوچنا بھی نہیں کہ وہ مر گئے. کون؟ خود قرآن مجید نے کہا قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مر جائیں، ان مرے ہوں کو تم مردہ مت کہنا، سوچنا اور گمان تک بھی مت کرنا. بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے حضور، اور ایسے زندہ ہیں کہ یرزقون، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، انہیں اللہ رب العزت رزق بھی عطا فرماتا ہے. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں مارے جانے والوں شہداء اور شہید ہو جانے والوں کی شان بیان فرمائی. جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جان دے دیتا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ سب سے قیمتی چیز جان ہے دینے کے لیے. کوئی بھی شہید ہو حالت ایمان میں اگر جان دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، تو اس کے لیے کیا حکم فرمایا کہ اس سے مرا ہوا خیال تک بھی مت کرنا. وہ اللہ کے حضور زندہ بھی ہے اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے. اب یہاں ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ قرآن مجید نے یہ شان تو شہید کی بیان فرمائی، اور شہید تو
کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور جس طرح ہر انسان اسی طرح ہر شہید بھی برابر نہیں ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں جان دے کر شہید ہو جاتا ہے، اور جس مبارک مہینے کی اس مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، وہ صرف شہید نہیں ہیں، وہ تو سید الشہداء ہیں، وہ تو شہداء کے بھی سردار ہیں۔ والے کو رزق دیا جاتا ہے تو سید الشہداء کی شان کیا ہوگی؟ جب درجہ بلند ہے تو یقیناً شان بھی بلند ہے۔ تو ذہن نشین کر لیجیے اس بات کو، اس عقیدے کو، کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے تو اس کو رزق دیا جاتا ہے، مگر جب بات سید الشہداء کی جاتی ہے تو یہ تصور ذہن میں رہنا چاہیے کہ عام شہید کو رزق دیا جاتا ہے اور سید الشہداء کے صدقے دیا جاتا ہے، ان کے صدقے میں دیا جاتا ہے، جن نے قرآن مجید کی اس بات کو کہ شہید زندہ ہے، اس بات کا عملی نمونہ پیش فرمایا۔ اور قرآن مجید نے جو بات ایک عرصے سے کہی تھی کہ اس مرے ہوئے کو مرا ہوا مت کہو، نیزے کی نوک پر کلام کر کے بتایا کہ اللہ کے کلام سچا ہے اور شہید زندہ ہے۔ تو عام شہید وہ ہے جسے رزق دیا جاتا ہے، اور حضور کے شہزادے کی شان یہ ہے کہ جس کے صدقے دیا جاتا ہے۔ آج تھوڑی سی بات میں شہداء کربلا کے اسماء گرامی پر کرنا چاہتا ہوں، ان مبارک ہستیوں کے ناموں پر، مگر اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات کروں ایک بات ذہن نشین کر لیجیے کہ جو معروف عدد بیان کیا جاتا ہے 72، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ ان شہداء کی بات ہے جو اس دن میدان کربلا میں شہید ہوئے، ورنہ شہادتوں کا آغاز پہلے سے ہو چکا تھا۔ حضرت حسن بن عقیل اور ان کے صاحبزادوں کو شہید کیا گیا، تو شہادتوں کا آغاز پہلے سے ہوا تھا، مگر جب اس دن کی بات کی جاتی ہے تو معروف عدد جس پر کثرت سے بیان ہوا ہے وہ عدد 72 کا ہے، 72 کا، جو اس دن محرم الحرام کے 10 محرم الحرام کے دن جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور ان 72 میں سے آقا علیہ السلام کے خانوادہ مبارک اور بنو ہاشم کی جو مبارک ہستیاں ہیں ان کی جو تعداد مبارک ہے وہ 21 ہے۔ کتنی؟ اور یہ 21ویں کی نشست ہے نا، 21ویں رات کی، تو ان کی تعداد کیا ہے بولیں؟ 21، اور باقی سب رفقا اور جان نثار اور محبت کرنے والے غلام ہیں۔ اب میں آج ان 21 کا اور ایک عدد اور بھی عرض کر دیتا ہوں، 4 صحابہ کرام بھی وہاں شہید ہوئے چل کے، تو اب 72 نام پورے بیان کرنا ایک نشست میں ممکن نہیں ہے، وہ موجود سارے ہیں، مگر میں 25 نام آپ کے سامنے یہ پیش کر دوں گا۔ 21 وہ جو آقا علیہ السلام کے خانوادہ مبارک کے احباب ہیں، اور 4 آقا علیہ السلام کے مبارک صحابہ جو اس میں شریک ہوئے، اور پھر آخر میں چند ایک باتیں اس کے متعلق میں اور بھی عرض کروں گا۔ تو سب سے پہلے یہ بات جو پہلا عدد میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ 5 ہیں جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں، 5 جو شہادتیں بھائیوں نے دی۔ اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ پورا خاندان مبارک وہاں پر ہوا، تو آپ اس سے اندازہ کر لیں گے بھائی، بھتیجے، بھانجے، رشتہ دار، کزن، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 21 احباب یہ ہیں تو پورا خاندان مبارک ہے، اور اگر پیچھے سے شروع کریں تو وہ تعداد بڑھ جاتی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا یہ اس دن کی بات ہے۔ تو 5 ہیں جو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں جو اس جنگ مبارک میں شہید ہوئے۔ حضرت عباس علمدار بن علی علیہ السلام، جن کی شہادت ہوئی ہے، سب اس کو جانتے ہیں۔ دوسرا نام نامی جو ہے وہ حضرت جعفر بن علی کا ہے علیہ السلام، جو اس جنگ میں اسی دن
کربلا کے دن میں جن کی شہادت ہوئی۔ تیسرا نام نامی ہے حضرت عبداللہ بن علی علیہ السلام۔ ایک بات اور بھی ذرا غور سے سنیے گا، یہ جو نام میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یقیناً یاد رکھنا ممکن نہیں رہتا، آپ رشتے یاد رکھ لیں کہ 5 بھائی ہیں، اس طرح کزن، ان کی تعداد میں بتاتا جاؤں گا، مگر ناموں پر ذرا غور کیجیے گا، اس پر تھوڑی سی بات آخر میں کرنی ہے۔ نام جو ہوں گے ان ناموں پر غور کرنا ہے۔ اب جو نام ہے وہ ہے حضرت ابو بکر بن علی۔ یہ مولا علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، شہزادے، جیسے امام حسین علیہ السلام بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، ذکر ازواج میں سے، مگر نام ان کا رکھا حضور مولا علی علیہ السلام نے ہے اور رکھا ابو بکر ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ ناموں پر غور کرنا ہے، اور اللہ کی شان ہے کہ یہ 2 بڑے نام بھائیوں میں موجود ہیں۔ باقی اگر آپ کو نیتوں پہ چلے جائیں اور اس پہ چلے جائیں تو وہ تو آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گے۔ تو ایک شہزادے کا نام، ایک صاحبزادے کا نام مبارک ابو بکر بن علی ہے، اور جو دوسرے ہیں صاحبزادے ان کا نام ہے عثمان بن علی، حضرت عثمان بن علی۔ تو یہ 2 نام خلفائے راشدین کے ناموں میں سے یہاں پر آئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر۔ تو یہ 5 آپ کے بھائی ہیں جن کی اس دن میں شہادت ہوئی۔ پھر اس کے بعد 4 آپ کے کزن ہیں جن کی شہادت ہوئی کربلا کے میدان میں، جس میں پہلا نام حضرت جعفر بن عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دوسرا نام حضرت عبداللہ بن عقیل بن ابی طالب، اور تیسرا نام حضرت عبد الرحمن بن عقیل بن ابی طالب، اور چوتھا اس میں گرامی حضرت موسیٰ ابن عقیل ابن ابی طالب۔ اب یہ جو حضرت عبد الرحمن میں نے نام لیا ان سے پہلے، حضرت ابن موسیٰ سے پہلے، اس نام پر میں ایک چیز اور بھی چند ایک ناموں کے ساتھ ایڈ کر دوں گا جو زیادہ تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اکیلے میدان کربلا کے اندر 70 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، 70 اکیلے۔ دوسرا نام جو ہے حضرت موسیٰ ابن عقیل ابن ابی طالب، انہوں نے بھی 70 کو ہی واصل جہنم کیا اس ایک میدان کے اندر۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ جو شعر آپ نے سنا ہے کہ شعروں کا شعر ہوتا ہے بچہ حسین کا، یہ گھر والوں نے لکھا ہے اور اصل اور سچ لکھا ہے، اس لیے میں نے کہا نا سید الشہداء کی شان سید الشہراء کی زبان سے، سیدنا نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس کے بعد 2 آپ کے صاحبزادے آپ جانتے ہیں، شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ علی اصغر۔ اب سیدنا علی اکبر جب ان کی بات کی جاتی ہے علیہ السلام، ان کی عمر مبارک 18 برس ہے، اور اس میدان مبارک میں 18 برس کی عمر میں آقا علیہ السلام کے اس شہزادے نے اکیلے 120 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ پھر وہ شعر یاد کرے کہ شعروں کا شعر ہوتا ہے بچہ، آپ جانتے ہیں کہ مقابلے میں تعداد ہزاروں کی تھی، تو اس اکیلے آقا علیہ السلام کے شہزادے نے امام حسین کے اس شعر نے اکیلے 120 کو واصل جہنم کیا، اور پھر معصوم علی اصغر علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد آپ کے 3 بھتیجے ہیں جن میں حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام، دوسرا حضرت عبداللہ بن حسن علیہ السلام، اور یہ جو ہیں حضرت عبداللہ بن حسن علیہ السلام، انہوں نے 80 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا اکیلے انہوں نے۔ اور تیسرا نام پھر وہی آیا حضرت ابو بکر بن حسن، انہوں نے اکیلے 14 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، یہ آپ کے بھتیجے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے 4 بھانجے ہیں، ایک حضرت عبداللہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اکیلے 90 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ پھر دوسرا نام حضرت محمد بن مسلم ہے، اور تیسرا نام حضرت اون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھا نام حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 آپ کے مبارک بھائی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک نام جو ملتا ہے وہ اون بن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اون بن عبداللہ بن جعفر۔ پھر حضرت محمد بن ابی سعید بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔
تو یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان مبارک کے، آپ کے اپنا خاندان مبارک جس نے کربلا کے میدان میں وہ تاریخ رقم کی کہ قیامت تک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مگر اپنے نانا کے دین کو قیامت تک کے لیے بقا عطا کر دی۔ پھر اس کے بعد 4 صحابہ کرام کا نام مبارک ہے، جس میں سب سے پہلا نام حضرت حبیب ابن مظاہر الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ اندازہ کر لیں کہ صحابہ کرام کی اس وقت عمر مبارک کیا ہوگی، بڑی عمر مبارک ہے اور یعنی بڑھاپے کا عالم ہے، مگر حضرت حبیب ابن مظاہر الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے 62 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، آقا علیہ السلام کے خانوادے کی طرف سے لڑتے ہوئے۔ دوسرا اس میں مبارک حضرت جابر بن عروہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 60 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ پھر تیسرا اس میں مبارک جو ہے حضرت مالک بن انس المالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 40 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ اور صحابہ کرام میں سے جو چوتھا نام ہے وہ مسلم بن اوسجہ الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 30 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ اب یہ وہ تعداد ہے جو کثرت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اب یہاں پر اس کے بعد اگر آپ باقی اصحاب کے نام کو دیکھتے ہیں اور جو اس قافلے کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو کچھ ایسے تھے جو مدینہ پاک سے امام علی مقام کے ساتھ چلے، کچھ ایسے ہیں، یہ ساری تفصیل موجود ہے، کچھ مکہ میں شامل ہوئے، کچھ مکہ سے وہاں پہنچنے تک کربلا میں راستے میں ساتھ شامل ہوتے چلے گئے امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام کے مبارک قافلے کے اندر۔ ان ناموں کے اندر بھی یہ نام کثرت سے ملتے ہیں۔ حضرت ابوبکر آپ کے نام مبارک پر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام مبارک پر، اور سیدنا فاروق اعظم کے نام مبارک پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی میں نے اس لیے پہلے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ ان ناموں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب خاندان مبارک کے اندر یہ نام موجود ہیں، نام کے طور پر بھی اور کنیت کے طور پر بھی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، ہم سادہ سی مثال دیتے ہیں، کوئی ملانا نہیں ہے یا کوئی برابری معاذ اللہ، یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ صرف سمجھنے کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ نام جب رکھا جاتا ہے تو کس کا رکھا جاتا ہے؟ پیاروں کا رکھا جاتا ہے یا معاذ اللہ دشمنوں کا رکھا جاتا ہے؟ بولیے، جو دل کے قریب ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، اس کے نام پر نام رکھا جاتا ہے، یا جس سے معاذ اللہ نفرت ہو یا دشمنی ہو اس کے نام پر نام رکھا جاتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام کی خانوادہ مبارک نے جب صحابہ کرام کے مبارک ناموں پر نام رکھے ہیں، اور بالخصوص خلفائے راشدین کے ناموں میں سے مبارک ناموں پر نام رکھے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ آج بیان کیا جاتا ہے، یہ باتیں وہاں پر بولیں نہیں ہیں، یہ باتیں یہیں کی پیداوار ہے، اپنا اپنا کاروبار ہے، اپنے اپنے پیٹ پالنے کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے جب نام یہ رکھ لیے اور بتا دیا امت کو کہ ایسا کوئی معاملہ اور ایسی کوئی بات ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اور یہ بات میں جب بھی کرتا ہوں، مجھے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ کا ایک جملہ یاد آتا ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے، میں نے کئی بار آپ کو کہا ہے، کئی بار آپ کو سنایا ہے، مگر وہ جملہ ایسا ہے کہ اس جملے کے اندر بھی ایک حس ہے۔ تو وہ جملہ سنیں تو آپ کو یہ رشتہ اور تعلق سمجھ آئے گا۔ کسی نے سوال کیا تھا آپ سے کہ صحابی اور اہل بیت میں کیا فرق ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ صحابی اور اہل بیت کا فرق تب سمجھ آتا ہے جب صحابی اور اہل بیت کی تعریف سمجھ آ جائے، جب یہ پتہ چل جائے کہ صحابی کون ہے اور اہل بیت کون ہے تو تب فرق سمجھ آتا ہے۔ تو اس نے کہا پھر آپ بتائیں کہ کون ہے؟ تو آپ نے اس سے یہ کہا تھا کہ میں جو جملہ کہوں گا اس میں تم نے ہاں اور نہ کہنا ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اہل بیت وہ ہیں جو محبوب کے گھر والے ہیں، بولی جو آقا علیہ السلام کے بولے گھر والے ہیں، اور صحابی وہ ہیں جو محبوب کے در والے ہیں، دروازے والے ہیں۔ تو عاشق، غلام اور امتی جس نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ وہ در چھوڑ سکتا ہے اور نہ وہ گھر چھوڑ سکتا ہے۔ ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ گھر میں جانا ہو تو در سے ہی گزرنا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ گھر والوں کی خبر در والے دیتے ہیں اور در والوں کی خبر گھر والے دیتے ہیں۔
یہ ہے اصل رشتہ اور اصل ایمان. جو اس پر بات کرے وہی ایمان کو سمجھا ہے، اور وہی آقا علیہ السلام کا حضور کے دین کا وفادار ہے. جو در اور گھر کو جدا کرنے والا ہے اور معاذ اللہ وہ نقشہ پیش کرنے والا ہے جو پیش کیا جاتا ہے، تو اس نے حق کی کبھی خدمت نہیں کی ہے. اس لیے میں نے آپ کو یہ گزارش کی تھی کہ ناموں پر توجہ کیجیے گا کہ آپ کا نام رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر محبت اور پیار کا وہی رشتہ تھا کہ جو آقا علیہ السلام کی تربیت کے بدلے میں ہونا چاہیے تھا. اب یہاں پر ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ میں چند ایک جملے دہرا دیتا ہوں، پھر اس کے بات کو مکمل کرتا ہوں. وہ یہ بھی کہا جاتا ہے معاذ اللہ وہ جو بیان کی جاتی ہے روایت کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا معاذ اللہ بے حرمتی کی اور گھر پر حملہ کیا اور ایسا ہوا. تو اس میں اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غلط ہے، مگر اگر کوئی سمجھنا چاہے عقل سے پرکھنا چاہے تو اس پر ایک جملہ ہے سمجھنے والا، ذہن نشین کرنے والا، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس بات کو سچا مان لیا جائے، اگر اس بات کو سچا مان لیا جائے تو اتنے بڑے کام ہو جانے کے بعد حضور مولا کائنات علیہ السلام کا کردار کیا ہوا؟ جن کے بچوں کا بچہ شیر ہے وہ خود شیر خدا ہیں. تو یہ بیان کی جاتی ہے نا معاذ اللہ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حملہ کر دیا اور ایسا ہوا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حملے کا جواب مولا علی علیہ السلام نے پھر کیسے دیا؟ کیا معاذ اللہ وہ خاموش رہے؟ پھر تاریخ میں ایسی بات تو وہ کوئی بیان نہیں کرتے. انہوں نے تو خلافت کو بھی مانا اور انہوں نے اپنا خلیفہ مان کر بیعت بھی کی. اور ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضور مولا علی علیہ السلام وہ شیر خدا ہے کہ جس نے ہر للکار پر لبیک کہا. تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب بھی کافروں کی طرف سے کسی بڑے نے پکارا کہ آؤ کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا، میں نے اس پر بھی یہ خطاب کیا تھا اور وہ نام بھی آپ کو تاریخ کی بتائے تھے کہ مرحب جیسے کو ایک وار سے کاٹ کے رکھ دیا اور 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. وہ شیر خدا مولا علی جس کا گھر والا ہو اس گھر کی طرف کوئی آنکھ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ کوئی اس ایسی جسارت بھی نہیں کر سکتا، ورنہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو حضور مولا کائنات علیہ السلام اس کا جواب ضرور دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات منسوخ کرنا یہ تاریخ کے ساتھ بھی بددیانتی ہے. اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بات کی جاتی ہے تو آقا علیہ السلام نے خود ان کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی. تو آقا علیہ السلام کی وصال مبارک کے 6 ماہ بعد سیدہ پاک دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئی تھی. تو وہ جو 6 ماہ کا زمانہ ہے تو اس وقت تو خلافت تھی ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. تو اگر کوئی حملہ کرنا ہوتا ہے یا کوئی بات کرنی ہوتی تو وہ تو خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کرتے. ان کے ہوتے ہوئے نیچے کسی نے جا کر کیا کرنا تھا؟ تو یہ بات جو منسوخ کی جاتی ہے یہ بالکل غلط ہے. اس لیے اس کو کوئی تحریک کے ساتھ بھی جوڑ کر بیان نہیں کر سکا کیونکہ اس نے من گھڑت بات کی تھی. تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ان ہستیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں چاہے صحابہ کرام ہوں یا چاہے آقا علیہ السلام کی اہل بیت پاک ہوں، ان کے اندر ایسا کوئی بھی اختلاف اور دشمنی معاذ اللہ نہیں ہے. دونوں آپس میں پیار کرنے والے اور محبت کرنے والے اور آقا علیہ السلام کے دین کی خدمت کرنے والے احباب اور ہستیاں ہیں. آخری بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ اس امت پر جو اس وقت ایک مشکل وقت ہے اور ہر طرف اس امت پر ایک مشکل جو پڑی ہوئی ہے اور آئی ہوئی ہے اور اس امت کو چن چن کے مٹھایا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے، اس کے بے شمار اسباب ہیں اور کسی سبب کی بھی نفی نہیں ہے. مگر سب سے بڑے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مگر اس سے سبق نہیں لیتے. اگر ہم صرف اس کربلا کی بات کریں، ہم ذکر کربلا کرتے ہیں مگر فکر کربلا کی طرف نہیں بڑھتے. تو ذکر کربلا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم اسے کبھی چھوڑ نہیں سکتے. مگر ذکر کربلا کا تقاضا یہ ہے کہ فکر کربلا کو بھی سمجھا جائے. اور فکر کربلا کیا ہے کہ ظالم کے سامنے ڈٹ جاؤ، جو بھی ظالم ہو اس کے سامنے بولیں ڈٹ جاؤ. جیسا تمہیں موقع دیا آقا علیہ السلام کی حدیث مبارک کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ برائی دیکھو تو ہاتھ سے بدلو،
ہاتھ سے نہیں بدل سکتے تو زبان سے بدلو، زبان سے نہیں کر سکتے تو دل سے برا جانو۔ یہ ان کی مہربانی ہے ہم پر کہ انہیں پتا تھا کہ سب اتنی جرت والے نہیں ہوں گے کہ ہاتھ سے بدلیں گے، شاید سب اتنی جرت والے نہ ہوں کہ جو زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں تو کم از کم دل سے ہی برا کہو۔ تو یہ 3 کنڈیشن جو ہمارے لیے رکھی یہ ان کی مہربانیوں میں سے مہربانی ہے۔ تو جب بھی جس چیز کا موقع مل جائے اس سے انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو ایک ہلکا سا موقع اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں رہتے ہوئے دے دیا ہے کہ ہمارے کشمیری بھائیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف اگر ہم کوئی حصہ ڈال سکتے ہیں، وقت نکال سکتے ہیں، خود کو وہاں پیش کر سکتے ہیں، ہمیں اس میں پیچھے بولیں نہیں رہنا چاہیے۔ تو آپ سب کو میسج جو مل چکا ہے، سنڈے کو انشاءاللہ صبح 9 بجے یہ کوشش کر کے وہاں پر ضرور پہنچیں تاکہ ہمارے ان بہنوں اور بھائیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہماری کچھ نہ کچھ آواز ضرور اٹھ جائے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا، جب میں چلا گیا تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب ایک مثال سے دیتا ہوں، اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ اور وہ کسی نے پوچھا کہ بھئی اتنے دور سے ایک پانی کا قطرہ لا کر تم اس آگ میں پھینک رہی ہو تو اس سے کیا بنے گا؟ یہ آگ تو نہیں بجھے گی۔ تو اس کے لیے نے اس سوال کرنے والے کو جواب دیا تھا کہ یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ آگ نہیں بجھے گی، مگر یہ میں اتنی محنت اس لیے کر رہی ہوں کہ قیامت کے دن جب 2 لسٹیں بن جائیں گی اور 2 گروپ اور 2 گروہ بن جائیں گے تو ایک گروہ وہ ہوگا جس میں آگ لگانے والوں کا نام ہوگا اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جس میں آگ بجھانے والوں کا نام ہوگا۔ تو میں کوشش اس لیے کر رہی ہوں کہ میرا نام آگ بجھانے والوں میں آ جائے۔ سبحان تو اس نیت سے نکلیں کہ ہمارا بھی کسی کونے خدرے میں ہمارا بھی نام آ جائے کہ انہوں نے بھی کوئی آواز اس وقت کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ظلم کے خلاف اٹھائی تھی اور اپنا کردار پیش کیا تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر برے کام سے بچنے کی سعادت عطا فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خانوادے کی قربانی کا صدقہ حضور کے دین کو بقا عطا فرمائے اور غلبہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔